تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ آپ پہلے رویاں نے پھر چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت وہب پوچھتے نے سودا کدی رونی ہے کدی ہسنی ہے، نہ تیرے رون دی سمجھ آئی ہے نہ تیرے ہسن دی سمجھ آئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے آمینہ تینو مبارک ہوئے، اے وہاب تینو مبارک ہوئے، اے سودا مبارکہ کے دیا پی دینی ہے، اے تیری بیٹیوں عظمت والی بیٹی ہے، تیری بیٹیوں عزت والی بیٹی ہے، تیری بیٹی جندی ماں بڑھے گی، اس دا نام سونا محمد ہوئے گا، اس دا نام سونا محمد ہوئے گا، اس دا نام محمد ہوئے گا۔ تو سونا تیرا نام بھی سونا، تیرا سونا شہر مدینہ، آزم ایڈا سونا ماہی جنوں ویکھیا ٹھرے دا سینہ، تو سونا سونا ہے سونا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، کن سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے جوڑ میں جو خاتون پیدا فرمائی ان کا نام ہے حضرت اماں حوا علیہ السلام۔ یہ وہ مبارک رشتہ تھا، یہ وہ پاک رشتہ تھا، جب یہ رشتے اکٹھے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے نسل انسانی کا آغاز فرمایا۔ آگے سنیں، ایک تو یہ پاک، ایک تو یہ مقدس رشتہ تھا۔ جب نسل انسانی کا آغاز ہوا، نسل انسانی کا آغاز یہاں بھی ہوا، لیکن جو اصل نسل انسانی کا آغاز تب ہوا جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا رشتہ طے ہوا۔ جب عبداللہ پاک اور آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب رشتہ طے ہوا، تب تیرے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ تب ہی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا اگر میں تینوں پیدا نہ فرماندہ تو خود خدا ہونا بھی ظاہر نہ ہوگا۔ توجہ ہے دوستان؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ آخری جمعہ ہے ماہ سفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ابا جان اور آپ دی اماں جان، آپ دا رشتہ کس طرح طے ہویا میں بیان کرانگا، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ ماہ ربیع الاول شریف دا پہلا جمعہ اس دے اندر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرانگا۔ اللہ دے بندے ہو، ربیع الاول دا مہینہ تسی کوئی سبحان اللہ نہیں آتی، کوئی تسی تو بالکل انج بہ گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، تسی بھی سرکار دی ولادت دا مہینہ ہونے والا ہے تے خوشیاں سنیاں نے نہیں کرنیاں تے اور کنہ نے کرنی ہیں؟ توجہ نہیں فرما رہے تسی؟ بھئی سرکار کی ولادت باسعادت ماہ نبی النور شریف کا مہینہ اگلا جمعہ انشاءاللہ ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ ہوگا، تو پھر مسکرا کے بولے نا سبحان اللہ۔
یہ تو ایمان والے مسکرا سکتے ہیں جن کے دل میں میرے مصطفیٰ کا پیار ہے، جن کے دل میں آقا لجپال کی محبت ہے، وہ عاشق رسول، وہ عاشق مدینہ، جنہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ماہ ربیع النور شریف میں ہم اس طریقے سے ماہ ربیع النور شریف منائیں گے جس میں اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ ہم ربیع الاول شریف میں دمالے ڈال کے ربیع الاول نہیں مناتے، یا ڈھول یا گھوڑے نچا کے ربیع الاول شریف کی خوشیاں نہیں مناتے۔ ہم باوضو ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رب کا قرآن پڑھتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں زبان پہ یا مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں یا آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہی الحمدللہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہی الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نشانی ہے۔ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے جیسے ہی ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ آیا تو لوگ مسجد میں آنے کی بجائے گھروں میں دھمالے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جی نبی پاک کی آمد کا مہینہ، دھمالے ڈالے جی، ڈھول مارنا شروع کر دیتے ہیں، جی خوشیوں والا مہینہ ہے، جی گھوڑے ناچ رہے ہیں، جی میچ ہو رہے ہیں نبی پاک دی ولادت کا مہینہ۔ یہ سب اہل سنت سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت کو خراب کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا، اہل سنت وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ یاد ہے نا پچھلے جمعے تے کنہاں نو آپا گیا سی؟ وہ یاد ہے نا دوستو؟ میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ماہ ربیع النور شریف کے مہینے کی آمد ہے، اور ہم نے اس طریقے سے ماہ ربیع النور شریف کو استقبال کرنا ہے، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، درود پاک پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے ماہ ربیع النور شریف کا استقبال کریں۔ ایسے کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ ربیع النور شریف کی آمد اور بابرکت مہینہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد محترم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان۔ ہن توجہ فرماؤ جی، میں موضوع شروع کر لیا ہے تے آپا جلدی جلدی گل نو ختم کریے، پھر سننا پڑیے تے نماز جمعہ مکمل ادا کریے۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جوان ہوئے، عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے تو کچھ لوگ بازار چوک میں کھڑے ہیں، آ کر کہنے لگے عبد المطلب مکے کا سمجھدار بندہ ہے تو، لیکن بڑے دن ہو گئے ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک بات ہے جو ہم آپ سے کر نہیں پا رہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے ایک بات کر لیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، ہاں مکہ والو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں عبد المطلب آپ سمجھدار بندے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے، بابا صادق صاحب آپ کا بیٹا جوان ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی رشتہ کوئی آپ نے اس کی شادی نہیں کرنی؟ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ سوچنے لگ گئے کہ علاقے والوں کی بات تو ٹھیک ہے، میرا بیٹا
کے لے آندا پھر انہاں دا علاج ہے انہوں ایویں ہی نک تے وجنیاں چاہیے. ایسے ہے یا نہیں؟ جب اپنے بچے کا جب اپنی بچی کا رشتہ طے کرنا ہو تو کیا دیکھنا ہے؟ ایمان کی طاقت دیکھنی ہے میرا بھائی، حیا کی طاقت دیکھنی ہے. جس بیٹی کی آنکھ میں حیا ہے، جس بچے کی آنکھ میں حیا ہے، جس نوجوان کی آنکھ میں حیا ہے، وہاں رشتے طے کریں تو پیدا ہونے والے کوئی بابا فرید کا نوکر پیدا ہوگا، کوئی پیر مہر علی کا غلام پیدا ہوگا انشاءاللہ. تو آج پتہ نہیں لوگاں دی سوچ کی بن گئی ہے جی. رشتہ کراؤن والا آیا ہے جی ساڈے کول 30 کلے زمین ہے، انہاں دے کول کی ہے جی؟ انہاں دے کول 50 کلے ہے. تو پھر تو گل تو بن گئی نا. 50 کلہ بعد ویکھ، پہلے انہاں کول اے ویکھ شریعت محمدی کتنی ہے. ان کے پاس یہ دیکھ وہ بچی نے پڑھا کیا ہے، کیا بچی سکولاں کالجاں دے وچ کچھے پا کے پھرتی رہی ہے یا کوئی دین بھی انہیں پڑھے ہے؟ یہ ہمیں پتا کہ بچی نے 16 پڑھا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہے. اس بچی سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو بچی اپنے سر پہ دوپٹہ نہ سنبھال سکے، اس بچی سے اس خاندان سے رشتے نبھانے کی کوئی ضرورت نہیں. شادی بیاہ کے موقع پہ جو بچیاں پہلے 10 دن ڈانس کرنا شروع کر دیں، ناچنا شروع کر دیں، ایسے بچیوں سے ہم نے شادی نہیں کرنی، بلکہ ایسی بچیوں سے شادی کرنی ہے جس نے سیرت سیدہ فاطمہ تو زہرا پہ عمل کیا ہوگا انشاءاللہ. توجہ ہے؟ تو ہم نے اپنے بچوں کی شادی کہاں کرنی ہے؟ دین والے گھر میں. کہاں کرنی ہے؟ کہاں کرنی ہے؟ او قاری صاحب، مولوی صاحب، یہ تو تھوڑے مسئلے ہو گئے نا جی. دین والے گھر کیتی تو ساڈی بچی نوں ٹکر نہیں لبنا. دین والے گھر میں اگر بچی کی یا بچے کی شادی کر گئی تو لوگ مولوی کہہ کے تانے ماریں گے. میں کہتا ہوں لوگوں کو مارتے ہیں تو مارنے دو. جو عزت اللہ نے دینی ہے، جو عزت رسول نے دینی ہے، وہ دنیا والے نہیں دے سکتے. اپنی بچیوں کی شادی ادھر کریں جہاں حیا ہو، اپنی بچیوں کی شادی ادھر کریں جہاں دین ہو. اپنی بچیوں کی شادی، اپنے بچوں کی شادی اس گھر میں کریں جہاں رب کے قرآن کی تعلیم عام ہو یا نبی پاک کے فرمان کی تعلیم عام ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دنیا کا مال یہ دنیا میں رہ جائے گا میرا بھائی. یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا. قبر میں نیک اعمال کام آئیں گے. اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹی بھی اچھی ہوگی، اگر باپ اچھا ہوگا تو بیٹا بھی اچھا ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبد المطلب نے فرمایا لوگو میرا یہ خیال ہے جس طرح میرا بیٹا عبداللہ حیا والا ہے، میں اپنی بیٹی بھی حیا والی ڈھونڈ کے لاؤں گا. توجہ ہے نا جی؟ اپنی بیٹی بھی حیا والی ڈھونڈ کے لاؤں گا. حضرت عبد المطلب سوچ رہے نے، پریشان نے. لوگوں نے آج کیڑی گل کر دی تھی، عبداللہ جوان ہو گیا ہے تے میں اپنے پتر واسطے کوئی رشتے دی گل ہی نہیں کرن دیا. حضرت عبد المطلب یہی گل سوچتے سوچتے سین حرم دے اندر گئے. اللہ تعالیٰ سب نو لے کے جائے. آمین بھی تسا ڈھلا آکھیا، تھوڑا ارادہ بھی کوئی نہیں جان، کوئی ارادہ نہیں تھوڑا جان دے. جو ادھر چلے گئے تو پھر سیو والس کنے رہنا ہے؟ محبت نہ بولو نا آمین. واہ بھی واہ، چنگی گل دے تو تسی بول لیا کرو. ہونے تسی باہر نکل کے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں گلاں کرنیاں تے مسجد وچ آ کے ویسے ہی سانو تالے لگ جاندے ہیں. اللہ اکبر. سین حرم میں عبد المطلب گئے اور سوچ رہے ہیں، سوچتے پے نے. علاقے والے کہندے نے اپنے پتر دی شادی کر عبد المطلب، تو سیاڑا بندہ ہے تے پر تو اجے تک سوچیا ہی نہیں. سین حرم میں ایک مقام ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ بالکل قریب، جس کو حتیم کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بڑی مقدس جگہ ہے. اس مقام پہ الحمدللہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے. میں نے بھی نفل پڑھے ہیں. جتنے حاجی صاحبان ہیں یا جنہوں نے عمرہ کیا ہے انہوں نے بھی وہاں پہ نفل یا نماز ادا کی ہوگی. آپ وہاں پہ گئے، حضرت عبد المطلب نے ٹیک لگائی اور بیٹھ گئے. آپ سوچنے لگ گئے کہ مکے والے کہتے ہیں عبداللہ اپنے بیٹے کی شادی کرو، ہم آپ کو رشتہ دیتے ہیں، عبداللہ کی شادی کرو. پر آپ پریشان ہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے کے لیے وہ رشتہ ڈھونڈ کے لاؤں گا جو عزت والا ہوگا، جو حیا والا ہوگا. آپ فرماندے نے میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا.
ٹیک لگا کے بیٹھا ہاں تے میری اکھ لگی خواب دے اندر ایک بزرگ ملے جنہاں نے سفید لباس پہنے ہیں سفید داڑھی ہے آ کے کہندے نے او محمد یایا آج میرے لو ویکھی گل ہے آج پیچھے ویکھی جا رہے ہیں تو اللہ تینوں سلامت رکھے اللہ تینوں صحت دے میرے وال خیال کر اللہ اکبر عبد المطلب آپ پریشان ہیں ایک بزرگ آیا عبد المطلب کی کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہندا ہے عبد المطلب کیڑیاں سوچاں وچ بیٹھے ہیں کیڑیاں سوچاں وچ بیٹھے ہیں عبد المطلب کہندے نے سونا انہاں سوچاں وچ بیٹھا مکے والے کہندے نے عبداللہ دی شادی کر لے تے میں کہنا اپنے پتر واسطے رشتہ بھی حیا والا ڈھونڈا وہ بزرگ کہتے ہیں اس میں پریشانی والی تو بات ہی نہیں جاؤ یسرب چلے جاؤ یسرب میں جاؤ گے تو وہاں ایک وہب نامی شخص ملے گا اس کے گھر میں دستک دو اور اس کو کہہ دو کہ میں آپ کے گھر سے رشتہ لینے آیا ہوں آپ کے گھر سے رشتہ لینے آیا اللہ اکبر ادھرو ایک گلاں ہوئیاں ادھرو حضرت واہب حضرت آمنہ نو لے کے مدینے پاک دے اندر ایک خاتون ہے جیڑی لوکاں دے ہتھاں دی ہتھیلی ہاتھ ویکھ کے تقدیر دس دیندی ہے کہ اس دی تقدیر اگے جا کے کی کہندی ہے آن والا وقت ایندے تے کیویں ہوئے گا اس بندے تے کیویں ہوئے گا حضرت واہب آمنہ نو لے کے اس خاتون دے کول گئے جس خاتون دا نام سودا بنت زہرا حضرت واہب جدو لے کے گئے نا حضرت آمنہ نو آپ نے فرمایا سودا میری بیٹی جوان ہے آمنہ ان دے ہتھاں دی لیکاں تے ویکھ آن والا وقت میری بیٹی تے کیویں آئے گا توجہ ہے نا دوستان دی آن والا وقت میری اولاد کے لیے میری بیٹی کے لیے کیسا ہوگا ہن سنو ایمان والیو تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک دے پیارے غلاموں نبی پاک دی محبت لے کے آن والے ہو قرب و جوار وچ آن والے ہو توجہ فرمانا توجہ ہے نا اے سودا میری آمنہ جوانے اندہ ہاتھ ویکھ ہاتھ دیاں لیکاں ویکھ دس میری بیٹی تے آن والا ٹائم کیویں ہوئے گا آن والا وقت کیسا ہوئے گا آن والیاں گھڑیاں کیویں ہون گیاں ان توجہ فرماؤ اللہ اکبر سودا بنت زہرا نے آمنہ پاک کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے ہتھاں دیاں لیکاں ویکھدیاں رہیاں نی سودا ہتھاں دیاں لیکاں ویکھ رہی ہے بولدی کیوں نہیں میری بیٹی دی تقدیر کی کہندی ہے سودا بنت زہرا دی اکھاں دے وچوں انسو آ گئے نی سودا روندی کیوں ہے تیرے رون دی وجہ کی ہے آپ پہلے رویاں نے پھر چہرے تے مسکراہٹ آ گئی حضرت واہب پوچھتے نے سودا کدی رونی ہے کدی ہسنی ہے نہ تیرے رون دی سمجھ آئی ہے نہ تیرے ہسن دی سمجھ آئی ہے آپ نے فرمایا اے آمنہ تینو مبارک ہوئے اے وہاب تینو مبارک ہوئے اے سودا مبارکہ کے دیا پی دینی ہے اے تیری بیٹیوں عظمت والی بیٹی ہے تیری بیٹیوں عزت والی بیٹی ہے تیری بیٹی جندی ماں بڑھے گی اس دا نام سونا محمد ہوئے گا اس دا نام سونا محمد ہوئے گا اس دا نام محمد ہوئے گا تو سونا تیرا نام بھی سونا
تیرا سونا شہر مدینہ آزم ایڈا سونا ماہی جنوں ویکھیا ٹھرے دا سینہ تو سونا سونا ہے سونا ہے آپ نے فرمایا اندے گھر جڑا پتر پیدا ہوئے گا جس دی ماں بنے گی او کل کائنات واسطے رحمت بن کے آئے گا او سارے آندہ رحمت للعالمین نبی بن کے آئے گا کل نبی کل رسول اس تو تھلے اڑ گے سب تو بلند شان والا او سونا مصطفیٰ ہوئے گا آمینہ تینو مبارک ہوئے او وقت دور نہیں او ویلا آن والا ہے جدوں تو نبی دی ماں بنے گی حضرت وہب فرماندے نے آمینہ آدھیے تینو گھر لے جاوا آپ اپنی بیٹی آمنہ نو گھر لے گے پہلے تو زیادہ خیال کر دینے پہلے تو زیادہ محبت کر دینے ادھروں عبد المطلب ہے آپ نو بزرگ ملے نے بابا جی نے فرمایا یسرب چلا جا وہب دے گھر چلا جا جا کے دین دا رشتہ مانگیا حضرت وہب حضرت عبد المطلب فرماندے نے اے بابا جی اے تندسو میں نو یسرب بیجن والے ہو تسی کہندے ہو یسرب چلے جاؤ وہب دے گھر چلے جاؤ تھانو حیا والا رشتہ مل جائے گا آپ نے فرمایا بابا جی آن والے ہو میں تھانو پہچانیا نہیں تھوڑا نام کیے تسی کون ہو بابا جی کہندے نے اوے میرا نام پوچھنا ہی سن لے میرا نام حضرت ابراہیم میرا نام ابراہیم میرا نام ابراہیم عبد المطلب اٹھے نے مکے دے اندر گئے علاقے والے انو اکٹھا کیتا او علاقے والے ہو تسی کہندے ہو پتر دا رشتہ ڈھونڈنا یا نہیں ڈھونڈنا آؤ میں رشتہ لین واسطے چلے آواں جن نے میرے نال جانا چلے جاؤ حضرت عبداللہ کہندے نے ابا جی قادیاں پیاں تیاریاں نے پترا تو ہی تیاری کر لے تیرا رشتہ منگن واسطے جا رہے اج لاڑا بھی نال جا رہے لانے دا باپ بھی نال جا رہے عبد المطلب بھی نال نے مکے والے بھی نال نے میرے آقا دے پیارے غلاموں سفر کر دیا یسرب پہنچے جدوں یسرب گئے نے وہب دا گھر آیا حضرت وہب نے دروازہ کھولیا وہب انج بیٹھا ہے جویں کسی دا انتظار کرن والے بیٹھے نے آپ نے کنڈی کھولی آپ نے فرمایا عبد المطلب آ گیا ہے میں تیرا انتظار پیا کرتا سا لوگوں ادو نہ کوئی موبائل فون ہے نہ کوئی اس طرح دا کوئی سلسلہ ہے پر وہب نو کنے دسیا عبد المطلب رشتہ منگن واسطے آ رہا وہب کہندا ہے عبد المطلب کہندے نے وہب تو انج بیٹھا ہے جویں ساڈا انتظار کر رہا سا ایک گل پوچھنا چاہنا وا دستا صحیح تینوں کنے دسیا ہے عبد المطلب رشتہ منگن واسطے آ رہا آپ نے فرمایا اے عبد المطلب جیڑا بابا تینوں سینے حرم دے اندر ملیا ہے وہی بابا میرے کول آیا ہے انہیں فرمایا ہے عبد المطلب آ رہا ہے اس دے گھر اپنی بچی دا رشتہ طے کر دئی اس کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دینا اللہ اکبر اب مکے والے بھی لوگ ہیں عبداللہ پاک بھی ساتھ ہیں جا کے بیٹھ گئے اللہ اکبر حضرت وہب نے سارے اول نظر گھمائی آن والے کون کون نے جب حضرت وہب کی نظر توجہ فرمائے جب حضرت وہب کی نظر عبداللہ دے چہرے تے گئی ہے آئے
لاڑے دی چہرے تے گئیے عبداللہ ول ویکھیا عبداللہ دی صورت ویکھی ویکھدا رہ گیا اے عبدالمطلب برات لے کے آن والیا رشتہ منگن والیا تھوڑی جنابے والا تھوڑے مہمانہ دے نال اے سونی صورت والا نوجوان کونے اس دی اکھ دے وچ حیا نظر آ رہا ہے اے مینوں پرہیزگار لگدا ہے اے مینوں عبادت گزار لگدا ہے آپ نے فرمایا اے وہب جن دی صورت ویکھ رہا ہے ایو تا میرا پتر عبداللہ ہے یہی تو میرا بیٹا عبداللہ ہے جس کے لیے رشتہ میں نے مانگنا ہے اتنا حیا والا عبداللہ نظریں جھکی ہیں حسن یہ مصطفیٰ کے والد صاحب ہیں تو پھر حسن کیوں نہ نکھرے پھر حسن میں اضافہ کیوں نہ ہو نبی پاک کے پیارے غلام عبد المطلب اور حضرت وہب نے جب عبداللہ کو دیکھا بھائی میں بھی دلہا بنیا ماں بابا مشتاق صاحب تسی بھی دلہا بنے ہوگے بابا صادق صاحب بھی دلہا بڑے تسی بھی دلہا بنے ہوگے پہلا وقت سی جدوں لوگ دلہا بندے سی چہرے تے نور آندا پر اج دا نوجوان جدوں دلہا بننا ہوئے بیوٹی پارلر ول جاندا ہے او جیڑا تھوڑا پہلے بھی ہوندا ہے او بھی لا کے آ جاندا ہے کیونکہ کریمہ ہی انج دی آ گئی او بیوٹی پارلر دے اندر آ گیا او چھلا مچھوئے آ جاندا بالکل ہے دلہا بن گیا پہلے جب دلہا بنتے تھے تو چہرے پہ نور ہوتا دلہا نماز پڑھتا تھا قرآن کی تلاوت کرتا تھا اس کو پتا ہے میں نے آج شریعت محمدی کے مطابق نکاح کرنا ہے آج حالات بدل گئے آج دور بدل گئے لوگوں میں قربان جاواں جدوں نبی پاک دے ابا جان دلہا بن کے گئے ہونگے اللہ جانے چہرے تے کنا نور ہوئے گا اللہ جانے چہرے تے نور چھم چھم برس رہا ہوئے گا اچھا میں مختصر کروں ٹائم اللہ اکبر سنے جی آپ نے فرمایا آپ نے میرا بیٹا تو دیکھ لیا عبد المطلب فرماتے ہیں ہمیں بیٹی تو دکھاؤ آمنہ تو دکھاؤ آمنہ تو دکھاؤ اللہ اکبر آپ نے فرمایا آمنہ پاک کو آؤ آپ کو میں دکھاتا ہوں عبد المطلب اندر تشریف لے گئے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ آنکھوں میں حیا ہے نظریں جھکی ہیں عبد المطلب قریب گئے آمنہ تیرے مقدرانو سلامے آج اس گھر جان والی ہے جس گھر تینو عزتہ ملنی آنے تینو مقام تینو شانہ ملنی آنے اب آمنہ پاک کو عبد المطلب نے دیکھا نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ پاک آمنہ پاک جب مکے میں گئے اور مکے کی عورتیں کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں نا جنہوں نے تکلیف ہوندی ہے نا جی ساڈا رشتہ تے نہیں لیا ویکھیے تصیب کیویں دی نو لے کے آیا ہے او خراب کرن والیاں جیڑی آئی آمنہ نو ویندی ہے پر ویندی رہ جاندی ہے ویندی کیوں نہ آئے او آمنہ ہے جس نے نبی دی ماں بننا ہے اے او آمنہ ہے جس نے رسول اللہ دی ماں بننا ہے سونے مصطفیٰ دی والدہ بننا ہے ان توجہ فرماؤ جی گل ختم کران ٹائم پورا ہو گیا جلدی جلدی سننا جی ویلا گزردہ گیا ٹائم گزردہ گیا ویلا گزردہ گیا سیدنا عبداللہ سیدہ آمنہ دا آپس دے اندر بڑا پیار بڑی محبت بڑا احترام بڑی شفقت
ویلا گزردا گیا، ٹائم گزردا گیا، اوے لوگو آقا لجپال کا ذکر سننے والوں، وہ بھی وقت آیا۔ عبد المطلب نے فرمایا عبداللہ مکہ سے قافلہ ملک شام جا رہا ہے، آپ اس قافلے میں مل جائیں، تجارت کے لیے جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابا جان۔ آپ جب تجارت کے لیے گئے، جب ملک شام سے واپس آ رہے تھے، جب یثرب کا مقام قریب آیا تو حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت ناساز ہوئی، طبیعت اتنی ناساز ہوئی، آپ وہاں یثرب میں ٹھہر گئے، چند دن بیمار رہے۔ بیمار ہونے کے بعد آپ کا یثرب میں یعنی مدینے میں انتقال ہو گیا۔ اب سننا جی، پیچھے دن رات سیدہ آمنہ دروازے والویخ دیے، میرا لال کدوں آئے گا، میرا شوہر کدوں آئے گا، میرا سردہ تاج کدوں آئے گا۔ دن رات دروازے والوے کے کہندیے سونے آئے، میرے عبداللہ دی حفاظت فرما لئی، پر قدرت کہندیے آمنہ ہن تیرے عبداللہ نے ہن تیرے کول نہیں آنا ہے۔ عبداللہ رب نو پیارا ہو گیا ہے، عبداللہ رب نو پیارا ہو گیا ہے۔ انی گل ہوئی، دروازے تے دستک ہوئی، عبد المطلب باہر گئے، کسی نے آ کے دسیا عبد المطلب تیرا بیٹا عبداللہ تیرے پتر دا انتقال ہو گیا ہے، مدینے دے اندر آپ نو دفن کر دیتا گیا ہے۔ عبد المطلب دی اکھان دے وچوں آنسو نے آپ نے فرمایا اے آمنہ عبداللہ دا انتظار دن نو بھی کر دی رہنی ہے، رات نو بھی انتظار کرنی ہے، ہن عبداللہ نے نہیں آنا ہے، عبداللہ رب نو پیارا ہو گیا ہے۔ آمینہ روئی نا جویں رب دی رضا ہے، اسی رب دی رضا تے راضی رہن والے ہاں۔ عبد المطلب فرماندے نے میری آمنہ دن نو بھی روندی ہے، آمنہ رات نو بھی رونا، عبداللہ دی محبت وچ بیٹھی رہنا۔ اے میرے عبداللہ تو رب نو پیارا ہو گیا ہے۔ آخری گل سننا، اگلا جمعہ ایتھوں ہی شروع کر داں گے۔ آپ نے فرمایا عبد المطلب فرماندے نے میرے کولوں آمنہ دا رونا دیکھنا دیکھیا نہیں جاندا، جدوں بھی گھر آنا وا آمنہ پاک روندیاں رہندیاں نے، جدوں گھر آنا وا آمنہ پاک دی اکھاں دے وچوں آنسو رہندے نے۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا، جی کردہ تینو کولے بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا، دن نو ہی روندیاں رات نو ہی روندیاں۔ ہن سننا عبد المطلب فرماندے نے میں مکے گیا سہنے حرم دے اندر، میں پھر بیٹھا وا وہی بابا کے کہندا ہے عبد المطلب ہن کیوں رونا ہے؟ فرمایا میری بیٹی آمنہ دا دکھ نہیں ویکھیا جاندا، دکھیاں دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، سجن جنہاں دے موت نے مارے او روندے تک قبراں۔ آپ نے فرمایا عبد المطلب
مطلب روندا کیوں ہے میں رواں کیوں نہ میری آمنہ دن نو ہی روندی ہے رات نو ہی روندی ہے عبد المطلب ہن رون دا ٹائم چلا گیا جا آمنہ نو خوشخبری سنا دے آمنہ تینو مبارک ہوئے تیرے گھر ہونے او